السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ جملہ اسمیہ ہمارا چل رہا تھا اور آج ہمارا جملہ اسمیہ کا اختتام ہوگا، یعنی خاتمہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیچھے جو کچھ بھی پڑھا ہمیں اب بھولنا ہوگا، نہیں، بلکہ اس کو یاد رکھنا پڑے گا۔ ہمارے اوپر ایک اور بوجھ آنے والے دنوں میں، وہ ہے فیل کا بوجھ۔ بوجھ اس لیے بول رہا ہوں کہ جب کلاس شروع ہوگی تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، وہ بوجھ ہی رہے گا آپ لوگوں کے لیے۔ تو اختتام اس اعتبار سے ہم کریں گے کہ جملہ اسمیہ میں ہم نے کیا کیا پڑھا اب تک۔ ہم نے دیکھا جملہ اسمیہ کی جب ہم نے شروعات کی تھی تو جملہ اسمیہ کے اندر ہم نے سب سے پہلے مبتدا اور خبر کی پہچان کی۔ جب مبتدا اور خبر آپس میں ملتے ہیں تو جملہ اسمیہ وجود میں آتا تھا۔ پھر آگے جا کر کے ہم نے دیکھا کہ جملہ کے اندر دو طرح کے مرکبات کے اندر دو طرح کے مرکبات تھے۔ مرکبات ناقصات ہم نے پڑھے، اور چار مرکبات ناقصات پڑھنے کے بعد جملہ اسمیہ کے اندر اس کو الگ الگ جگہ پر استعمال کیا ہم نے۔ پھر جملہ اسمیہ کے بعد ہم نے جملہ اسمیہ کے اندر زور پیدا کرنا شروع کیا۔ حرف ناسبیہ کے ساتھ ہمارا تعلق جڑا تو ہم نے دیکھا کہ کوئی ایسا اسم کے شروع میں کوئی ایسے حروف آتے تھے جس کی وجہ سے حرف نصب دے دیتا تھا اور زور پیدا کرتا تھا۔ پھر ہم نے اور آگے گئے تو ہمیں اور معلوم چلا کہ جملہ اسمیہ کے منفی بنایا ہم نے، یعنی زور بھی پیدا کیا، یعنی زید کو سچا ثابت کرنے کے لیے، بہتر ثابت کرنے کے لیے ہم نے زور لگائی۔ پھر ہم نے لاسٹ کلاس کے اندر ہم نے اسے صحیح ثابت کا انکار کیا، یعنی ہم اس مثبت جملے کو منفی بنایا، یعنی جملے کو نفی کی طرح پہ بنایا۔ آج ہم جو بنائیں گے وہ ہمارا جو لاسٹ ٹاپک ہے وہ ہے جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنانا، یعنی ہمارا لاسٹ ٹاپک جو ہے کہ جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنانا۔ میں لکھ دے رہا ہوں، جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنانا، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے، جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنانا۔ دیکھیں سوال کے سب جب ہمارے پاس تعلق جڑے نا تو سوال دو طرح کے ہوتے ہیں جی۔ ایک سوال ایسا ہوتا ہے کہ جس کا جواب صرف ہاں اور نہ میں دے دیں گے۔ مثال دیتا ہوں آپ کو، مثال کے طور پر میں ابھی آپ کو کہوں کہ یہ کیا یہ قلم ہے تو آپ کہیں گے ہاں، یہ ہے نا۔ میں کہوں کیا میرا نام احمد ہے تو آپ کہیں گے نہیں۔ یعنی کچھ سوالوں کے جواب ایسے ہوں گے جس کے جوابات ہاں یا نہ میں دیا جائے گا۔ کوشچنز ٹائپ سے ہوتے ہیں، یعنی دو طرح کے کوشچنز ٹائپس ہوتے ہیں، ایک اوپن کوشچنز ہوتے ہیں، ایک کلوز کوشچنز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے پڑھا ہوگا اس میں بھی، انگلش میں بھی۔ یعنی کہ اس طرح کے جملے، اس طرح کے سوال جس کے جوابات ہاں یا نہ میں دیا جائے گا، اس کے لیے عربی میں حروف استفہام کا استعمال ہوتا ہے جی۔ کیا ہوتا ہے؟ حرف کی جمع استفہام، حروف استفہام کیا؟ حروف سے آپ کو اب سمجھ میں آ رہا کہ کلمہ کی جو تین اقسام ہم نے پڑھا تھا، آخری قسم جو تھا حروف یعنی حرف، اس کی ہم ایک نیا چیز انٹروڈکٹ کروا رہے ہیں۔ اب حروف استفہام کیا ہے جی؟ حروف اصل میں یہ حرفانی ہے، یعنی دو حروف ہے۔ وہ کون کون سے ہیں جی؟ وہ ہے ایک ہے آ اور ایک ہے حل۔ آ اور حل، یہ دونوں کا معنی ایک ہوتا ہے۔ کیا کے معنی میں آتا ہے؟ کیا سوال کرنے کے متعلق ہوتا ہے۔ مثال میں آپ کو دیتا ہوں، آسان سا ایک دم، یہ کوئی بڑا ٹاپک نہیں ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، میں ایک جملہ لکھتا ہوں کہ یہ قلم ہے، اس کی عربی کیا ہوگا جی؟ ھذا قلم، یہ قلم ہے۔ اب میں اس پہ سوالیہ بنانا چاہ رہا ہوں، کیا یہ قلم ہے؟ تو کچھ نہیں کرنا ہے۔ جب کسی جملہ اسمیہ کو سوالیہ ہمیں بنانا ہے تو اس جملہ اسمیہ کے شروع میں حروف استفہام میں سے کوئی بھی ایک حرف استعمال کر لیں۔ چاہے آپ آ کا استعمال کر لیں تو ہمارا جملہ بن جائے گا آ ھذا قلم، تو یہ سوالیہ نشان لگ جائے گا جی۔ کیا یہ قلم ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ میں کہتا ہوں ھذا، ہاں حل، ہا زبر ہا، لام بے حزازہ میں ہا، لام زبر لام، حل، ٹھیک ہے نا؟ ھذا کتابن، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارا نارمل جملہ اسمیہ ہے جی۔ یہ کتاب
ہے. اب ہم نے شروع میں آ کا استعمال کیا, اب حل کا بھی استعمال کر لیتے جی. حل ہاذا کتابن, کیا یہ کتاب ہے؟ میں مثال کے طور پر ساحل آپ سے میں سوال کرتا ہوں, میں آپ کو جیسے کہ کسی نے آپ سے سوال کر لیا کہ کیا آپ لڑکا ہے, تو آپ اس کا جملہ کیا بنائیں گے؟ کیا آپ لڑکا ہیں؟ پہلے نارمل پہلے تم لڑکا ہو, تم لڑکا ہو, اس کا جملہ عربی بنا جی. نہیں, تم لڑکا کے سوال کر رہا نا, تو ضمیر بھی تو لڑکا ہے نا. انتا ولدن, تم لڑکے ہو. اب سوال ہو رہا ہے, اس میں یا تو آ لگا دے یا تو حل لگا دے جی. انت ولدن, کیا تم لڑکے ہو؟ جی جی دونوں لگ سکتا. انت ولدن, کیا تم لڑکے ہو؟ حل انت ولدن, کیا تم لڑکے ہو؟ اصل میں کیا ہے نا کہ عرب زیادہ تر آ کا استعمال کرتا ہے اپنی بول چال میں. قرآن مجید کے اندر دونوں ہی استعمال ہوئے. آ کا استعمال اس لیے کرتے نا کہ یہ بہت آرام سے بیٹھ جاتا, زبان سے آسانی سے نکل جاتا, آ لگ جاتا بس خالی آ. تو انت ولدن دونوں استعمال کر سکتے, دونوں میں ایک جیسا ہی معنی مفہوم پیدا ہوگا, کوئی الگ فرق نظر نہیں آئے گا. دونوں میں سے کوئی ایک استعمال کر لیں گے, دونوں کا معنی ایک ہی نکلے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. حروف استفہام کیا ہے جی؟ حروف استفہام ایسا حروف ہے جو جملے کے اندر اس کو کویشچنز مارک دیتا ہے, یعنی سوالیہ بناتا ہے. وہ دو حرفانی ہے, یعنی دو حرفانی, حرف اور حرفانی, آ اور حل ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ یہ صرف اور صرف جملہ اسمیہ کے شروع میں آ کر کے وہ چپ چاپ بیٹھ جاتا ہے اور کوئی اعرابی تبدیلی نہیں کرتا. جیسے ہم نے منفی جب بنایا تھا تو ماں کا استعمال کیا, تو کیا کون سا اسم کیا تھا جی ہمارے پاس؟ جملہ اسمیہ کا کون سا پارٹ حالت نصب میں کیا تھا؟ ماں کا استعمال پر نفی کرتے وقت خبر جاتی ہے. اور اگر انا کا استعمال کرتے تو ہم نے کون سا پارٹ ہمارا کیا تھا جی؟ مبتدا ہمارا نصب میں چلا گیا تھا. لیکن جب یہ استعمال ہوتا ہے تو یہ کوئی بھی چینجز واقعہ نہیں کرتا, لہٰذا یہ آپ کے لیے ایک دم پانی کی طرح, کوئی ٹینشن نہیں. بس جملہ اسمیہ کے شروع میں آ کر کے آ یا حل لگا دیں گے, آپ کا جملہ اس میں بن جائے گا. یہ جملہ اسمیہ ہمارا نارملی سوالیہ کے طور پہ بن جائے گا, استفہام بھی جملہ بن جائے گا. ٹھیک ہے نا جی؟ ٹھیک ہے, اس پہ کوئی سوال ہے؟ اس پہ کوئی زیادہ اور کچھ ہے نہیں. ان کے لیے یہ استعمال ہوگا. اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں نا, آپ سے سوال ہوا احاذا قلم, تو آپ کہیں گے ہاں. اب جواب کے طور پہ بھی ابھی ہم آئیں گے, پہلے یہ کلیئر کر لیتے ہیں. احاذا قلم, آپ جواب زیادہ سے زیادہ کیا دیں گے؟ ہاں یا نا, یہی نا. حل ھذا کتاب, کیا یہ کتاب ہے؟ تو آپ زیادہ سے زیادہ جواب دیں گے کہ ہاں. انت ولد, کیا تو لڑکا ہے؟ تو زیادہ سے زیادہ بولیں گے ہاں. یا اگر لڑکی کو سوال کر لیا تو بولیں گے نہیں, یہی نہ ہوگا. اب دیکھیں, ایسا سوال جس کی جواب عربی میں ہاں میں دینا ہوتا ہے, تو عرب کو لیے وہ استعمال کرتا نام. ٹھیک ہے, نام. ہاں کے معنی میں اگر آپ دیں گے تو نام استعمال کرتا ہے. اور اگر کسی جملے کا جواب آپ نہ کے لیے استعمال کر رہے ہیں, نہیں کہہ رہے, تو عرب کیا کرتا ہے؟ لا استعمال کرتا ہے جی. لا, یہ وہ لا نہیں ہے, لا نفی جنس نہیں ہے. اب یہ دوسرا لا ہے, بہت لا آئے گا. ٹھیک ہے نا. اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے, آپ سے سوال ہو احاذا قلم, تو آپ نے کہا نام. اگر یہ دکھا کر کے آپ سے پوچھا احاذا کتاب, تو آپ بولیں گے لا, یہ کتاب تو نہیں ہے. صحیح ہے نا. نام ہاں, لا نہیں. ٹھیک ہے, کوئی سوال اس پہ؟ حروف استفہام صرف دو ہے. اب آئیں گے ایک نیا استفہام کی طرف, اس میں پڑھیں گے تو اس میں کم سے کم بہت سارے ہیں جی. کوئی سوال اس پر؟ کوئی سوال اٹھ رہا آپ کا؟ آسان ہے, کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے. یہ لائے نفی جنس نہیں کہیں گے, یہ لا نہیں کے معنی میں آ رہا ہے, نفی کے معنی میں نہیں, نہیں کے معنی میں, نہیں کے معنی میں آ رہا. وہ نفی وہ والی چیز الگ چیز ہو جائے گی. یہ نہیں کے معنی میں آ رہا, جواب کے اعتبار سے نہیں کے معنی میں آ رہا. ٹھیک ہے نا جی. اچھا, کوئی سوال نہیں ہے اس پر؟ چل, سمپل لا, بس لا. ٹھیک ہے, کوئی سوال نہیں ہے, پکی بات ہے. سوال ہوتا بھی تبھی دوڑاتے ابھی ہم لوگ کو, اتنا آسان چیز میں سوال, ڈنڈا لاتے ہیں ابھی ہم. دیکھیں, اب کچھ سوالات آپ کے سامنے ایسے آ جائیں گے جس کا جواب ہاں یا نہ میں نہیں دے سکتے, جس کا جواب ہاں یا نہ میں نہیں دے سکتے. مثال ایک آپ نے ضرب سے نکالیا, کوئی ایک ایسا سوال اپنے اردو زبان میں نکالے جس کا جواب ہاں یا نہ میں نہیں دے سکتا.
تمہارا گھر کہاں ہے؟ ماشاءاللہ، یہ ایک ایسا جواب ہے، ایسا سوال ہے جس کا جواب ہاں ہے نا۔ آپ سے کوئی سوال کہ تمہارا گھر کہاں ہے تو بولیں گے ہاں، آپ کا گھر کہاں ہے بولیں نا، ایسا تو نہیں ہوگا نا۔ اس کا جواب ظاہر بات ہے کہ آپ کو کسی سینٹینس میں دینا ہوگا، ایک سینٹینس میں جواب آپ کو دینا ہوگا، ظاہر بات ہے نا۔ تو اور ایک دو مثالیں لائیں، اور ایک دو مثالیں لائیں۔ ہاں ہاں، روشن اپی کیا بولی؟ ہاں، تم کیسے ہو؟ ماشاءاللہ، زبردست، یہ آئے گا۔ تم کون ہو؟ یہ بھی آئے گا، زبردست۔ ہاں، تمہارا دین کیا ہے؟ یہ سوال ہوگی آپ سے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ تو آپ کسی نے آپ سے نام سوال کر لیا، بولیں گے لا لا نام، ایسا تو نہیں کہیں گے، ظاہر بات ہے کہ جملے میں اس کو استعمال کریں گے آپ۔ مثال کے طور پر آپ سے نام ہو گیا کہ آپ کا نام کیا ہے، تو آپ عربی میں جواب دیں گے، جیسے مجھ سے سوال ہوا تو میں نے کہا میرا انا سرفراز، ٹھیک ہے نا، اسمی سرفراز، اس کا جواب ہوگا آپ کا۔ تو ایسے جملہ اسمیہ، ایسا سوالیہ جس کا جواب ہاں یا نہ میں نہیں دے سکتے، اس کے لیے عربی میں، اس کو سوالیہ بنانے کے لیے، اس کے لیے عربی میں اسماء استفہام کا استعمال ہوتا ہے جی۔ اسماء استفہام، اسما سے آپ کو سمجھ میں آ رہا کہ اسم کی جمع ہے، وہ حروف تھا، یہ اسم، اس سے سمجھ میں آ رہا ہے یہ حروف نہیں ہے، اسم ہے۔ لہذا جب ہم نے اسم کی پڑھائی کی تھی تو کسی بھی اسم کے تعلق سے ہمیں سب سے پہلے کن باتوں کا جاننا ضروری ہوتا؟ کسی بھی اسم کی پہچان کے لیے ان کے بارے میں کیا کیا چیزیں معلوم ہونا چاہیے؟ سب سے شروع میں پڑھایا تھا میں نے، 4 چیزوں کا، ہاں 4 چیزوں کا۔ اعراب، چلیے وسعت آ گیا، 3 نمبر کیا دیا گیا؟ جنس، 4 نمبر آ گیا جی عدد۔ یہ 4 چیزیں ہمیں کسی اسم کو سمجھنے کے لیے لازم ہے۔ ہم جو اسماء استفہام پڑھیں گے اس کے لیے بھی ہمیں یہ 4 چیزوں کا جاننا لازم ہے۔ اسماء استفہام اعراب کے اعتبار سے کیا ہے تو جان لے، اعراب کے اعتبار سے جتنے بھی اسماء استفہام ہیں، اکثر وہ بیشتر سبھی کے لگ بھگ، سوری، اعراب جو ہے نا وہ تمام کے تمام مبنی ہے جی، الا ایک دو چھوڑ کر کے، ایک دو چھوڑ کر کے اعراب کے اعتبار سے جتنے ہیں نا، اکثریت جو ہے وہ اعراب کے اعتبار سے مبنی ہے۔ ایک دو آئیں گے جو وہ میں بتا دوں گا وہ ایک دو کون سا ہے، ٹھیک ہے نا، باقی تمام کے تمام جتنے بھی اسماء استفہام ہیں وہ اعراب کے اعتبار سے مبنی ہے، کنفرم۔ وسعت جو ہے ہمارا، کوئی بھی جو اسماء استفہام ہوگا، اس میں استفہام ہوگا، اس کی وسعت ہمیشہ وہ نکرہ ہوتا ہے۔ نکرہ کیوں ہے جی؟ آسان سا جواب اس کا ہے، پڑھایا تھا میں نے، آپ لوگ جو ان 5 میں سے کوئی نظر نہیں آ رہا، چھٹا بھی ہم نے پڑھا تھا۔ وسعت کے بارے میں جب ہم نے معرفہ کے اندر ہم نے دیکھا تھا تو معرفہ 7 قسم میں معرفہ ہے، 6 ہم نے پڑھا تھا، 6 میں سے کوئی یہ نہیں آ رہا، لہٰذا یہ نکرہ ہے۔ 6 میں سے کوئی بھی یہ نظر نہیں آ رہا، لہٰذا یہ نکرہ ہے۔ ہاں معرفہ نہیں ہے اس لیے نکرہ ہے۔ جنس اور عدد، اس کی کوئی تمیز نہیں ہے، نکرہ، نکرہ لکھا ہوا ہے۔ ہاں بلڈ دکھ رہا ہے، وہ ہو جائے گا، وہ ابھی نیٹ ورک ایشو ہے اس کا وجہ سے۔ اور جنس اور عدد کے اعتبار سے کوئی تمیز نہیں ہے، وہ مذکر کے لیے بھی سیم ہے اور مؤنث کے لیے بھی سیم ہے، اور عدد کے لیے بھی، چاہے وہ واحد کے لیے ہو، چاہے وہ مثنیٰ کے لیے ہو، چاہے وہ جمع کے لیے ہو، چاہے وہ ہزار کے لیے ہو، وہ ایک ہی استعمال ہوتا ہے، اس کی کوئی چینجز نہیں ہے۔ تو آسان آپ کو بس 2 چیز رکھنا ہوگا، اعراب کے اعتبار سے مبنی ہے، ایک دو آپ کو نظر آئیں گے جو مبنی نہیں ہوں گے، معرب ہوں گے، باقی تمام کے تمام مبنی ہے، اور وسعت سارے کے سارے نکرہ ہے، سارے کے سارے نکرہ جی۔ کوئی سوال؟ چلا الحمدللہ۔ اب آتے ہیں کہ وہ اسماء استفہام کون کون سے، جس طرح سے ہم نے حروف جارہ پڑھا تھا اسی طرح سے ہم ایک ایک کر کے چلیں گے، ایک ایک اسماء استفہام پڑھیں گے، یعنی اسم استفہام پڑھیں گے اور اس کا معنی بتاتے چلیں گے اور اس کو ہم جملہ میں استعمال کرتے ہوئے چلیں گے، ٹھیک ہے؟ چلے تیار ہو جائے۔ سب سے پہلا اسماء استفہام میں سب سے پہلا جو اسم استفہام آئے گا وہ آئے گا جی، یہ میں لکھ دیا ماں، دیکھیں ایک ماں آیا جی، کل وہ ہماری جو ہماری والی ماں تھی جو چھاپ مارتی تھی، تھپڑ لگاتی تھی، چھاپ چوپ، یہ ساسو ماں ہے، سوال کرنے والا، یہ ماں، ہاں ہاں ماں، یہ ماں جو ہے یہ ساسو ماں ہے، یہ سوال کرنے والی ہے۔ کیا کے معنی میں آتا ہے جی؟ یہ کیا کے معنی میں آتا ہے؟ انگلش میں اس کو واٹ کے بارے میں استعمال کریں گے جی، انگلش میں اس کا واٹ کا معنی کیا جائے گا، ماں
اچھا فرق کیسے کریں گے ابھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا, آپ کو کلیئر ہو جائے گا, ٹینشن دور ہو جائے گا کہ کہاں پہ اسماء استفہام والی ما آیا ہوا ہے اور کہاں مائے نافیہ والا ما آیا ہوا, کہ نفی کرنے والا ما آیا ہوا. ٹھیک ہے نا, ٹینشن تو ہو رہی ہوگی, وہ بھی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. واٹ کے معنی میں آتا ہے, یعنی کیا کے معنی میں آتا ہے. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں مثال کے طور پر, ابھی جو ہمارے پاس سوال تھا کہ قلم کے بارے میں, قلم کے بارے میں سوال آ رہا تھا, احاذا قلم, اسی کو لے کے چلتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ کیا ہے, یہ جملہ ہے, یہ کیا آتے ہیں, وہ بھی آتے ہیں, آرام سے بنائیں گے انشاءاللہ. دیکھیں ہے کے لیے میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا, ہے کے لیے کوئی عربی نہیں ہے. اب کیا کے لیے ہمیں معلوم ہے کیا ہے جی, ماں, اور یہ بھی ہمیشہ شروع میں آئے گا جی, اسماء استفہام کی طرح یہ بھی شروع میں آئے گا. کا کے لیے ماں استعمال ہو گیا ہمارے پاس, ماں, اور یہ کے لیے عربی میں کیا استعمال ہوتا ہے جی, ما ہاذا. اب یہاں پر آپ کو ایک ٹیکنیکل بات بتا دوں, چونکہ یہ اسم ہے, لہذا یہ اسماء استفہام جو ہوں گے وہ جملہ اسمیہ میں ایک پارٹ کے طور پر آئے گا, جملہ اسمیہ کا ایک پارٹ کے طور پر آئے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ کون سا پارٹ بنتا ہے. بعض نے کہا یہ مبتدا بن کر آئے گا, بعض نے کہا خبر بن کر آئے گا. جن لوگوں کا کہنا یہ مبتدا بن کر آتا ہے, چونکہ یہ شروع میں آتا ہے, تو انہوں نے کہا کہ ماں یہاں پر جو ہے نا یہ مبتدا ہے. بعض نے کہا یہ مبتدا بن گیا جی ان کے نزدیک, اور حاذا جو ہے یہ خبر بن کر آتا ہے. لیکن بعض نے کہا کہ نہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے, جبکہ مبتدا ہے وہ تو نکرہ نہیں آتا, وہ تو معرفہ آتا ہے, اور ماں کیا ہے جی, نکرہ ہے نا, اور حاذا معرفہ ہے, حاذا معرفہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ اصل میں یہ مبتدا نہیں, یہ خبر ہے, اور یہ مبتدا ہے, تقدیم و تاخیر کی گئی ہے, یعنی اس کو آگے اور پیچھے, جس طرح سے خبر بعد میں آتا تھا اور متعلق درمیان میں آ جاتا تھا, یعنی مبتدا کے بارے میں متعلق آ جاتا تھا. تو بعض لوگوں نے کہا کہ اصل میں یہ خبر ہے اور خبر نکرہ ہوتا ہے, شروع میں آنے کی بس یہی وجہ ہے کہ اس کو ضرورت شروع میں پڑ گئی, ایکسیپشنل کیس ہے یہ. تو انہوں نے کہا کہ یہ شروع میں اس وجہ سے آ گئی کیونکہ ایکسیپشنل کیس ہے, تو لہٰذا یہ مبتدا نہیں ہے, یہ خبر ہے, اور خبر نکرہ بھی ہوتا ہے, اور حاذا چونکہ معرفہ ہے تو یہ ہمارا مبتدا بن سکتا ہے. تو دونوں میں سے کوئی بھی رائے اختیار کر سکتے ہیں. میرے نزدیک زیادہ جو قوی, جو زیادہ لگا وہ یہی لگا کہ یہ ماں خبر ہے میرے نزدیک. آپ دونوں میں سے کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں جی, دونوں میں سے کوئی بھی رائے استعمال کر سکتے ہیں. میرے نزدیک یہ خبر ہے اور یہ مبتدا ہے. ٹھیک ہے, جگہ عدل بدل ہے, بس جگہ عدل بدل, اور کچھ فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. لہٰذا یہ ماں الگ سے پارٹ کے طور پر آئے گا, اور یہ شروع میں ہی آئے گا, اگرچہ یہ خبر آتا ہے یا مبتدا آتا ہے, اس میں آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں, دونوں میں سے کوئی بھی آپ کر لیں. ٹھیک ہے نا. ما ہاذا یہ کیا ہے, تو آپ نے جواب دیا جی, اس کے بارے میں سوال ہو, ما ہاذا, میں نے آپ سے سوال کیا ما ہاذا, کیا جواب دیں گے جی, ہاذا قلم. اب دیکھیں یہ پھر نام یا لا نہیں کہیں گے, اب اس کو کہیں گے جملے میں سینٹینس, مکمل جملہ اسمیہ کہیں گے, ہاذا قلم, یہ قلم ہے. جی گھر کے پاس دروازہ ہے آپ کا, گھر کے پاس دروازہ ہے آپ کے قریب قریب. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, ما ذالک, ما ذالک. اچھا ما ذالک کیا مانا ہے جی, اشارہ کہاں جا رہا, قریب یا بعید, اشارہ قریب میں جا رہا ہے یا بعید جا رہا ہے. ذالک قریب کا ہی ہے, مذکر یا مؤنث کا. ہاں, اب میں نے آپ سے سوال کیا دروازے کی طرف اشارہ کر کے, ما ذالک وہ کیا ہے, تو آپ جواب کیا دیں گے جی, ذالک بابن. ذالک بابن وہ دروازہ ہے. ما تلک جی, اوپر کیا آپ کے سر کے اوپر, سر کے اوپر کیا ہے, ہاں ما تلک, تلک مروحتن. ماشاء اللہ, اس کو یاد رکھیں گے, کلیئر ہے. اس پہ لوٹیں گے ابھی ہم, ایک اور ایک اس میں استفہام کروائیں گے, پھر اس کی طرف واپس سے لوٹیں گے انشاءاللہ. ماں کا معنی کیا ہے جی, ماں کا کیا کے معنی میں آتا ہے, وٹ کے معنی میں آتا ہے, اس میں استفہام ہے. اب سوال جو آپ کا تھا میرے ذہن میں جو آ رہا تھا, واللہ عالم میرے ذہن میں تو آیا تھا, آپ لوگوں کے ذہن میں آیا کہ نہیں آیا, لیکن سوال میرے پاس نہیں آیا, تبھی میں بتا دے رہا ہوں کہ کہاں اسماء استفہام والا
ما ہے اور کہاں نفی والا ما ہے. تو دیکھیں مائے نافیہ جو ہے نا وہ خبر کو نصب دیتا ہے. اگر شروع میں ما استعمال ہوا ہے اور اس جملے کے اندر خبر آپ کو نصب میں نظر آ رہا ہے تو آپ سمجھ جائے کہ وہاں نافیہ ہے والا ہے. اور اگر ما کا استعمال ہو اور جملے کے اندر کوئی بھی تبدیلی واقع نہیں ہو رہی ہے, کوئی بھی تبدیلی واقع نہیں ہو رہی ہے, تو آپ سمجھ جائے وہ سوالیہ ما ہے. ٹھیک ہے جی. ابھی آئے گا ابھی اور ماں, اور ایک ماں میں آتا ہے, اس میں موصول کے طور پر ماں جو کے معنی میں آتا ہے. جی 2 نمبر میں میں کہہ رہا ہوں کہ جن جملوں کے اندر شروع میں ماں آیا, ابھی آ رہی ہے آواز عادل بھائی؟ آپ کی نیٹ ورک ایشو آ رہی ہے نا ابھی؟ ہاں نیٹ ورک ایشو ہو رہا ہوگا, واپس سے ری جوائن کرے شاید ٹھیک ہو جائے. میں کہہ رہا ہوں کہ جن جملوں کے شروع میں ماں کا استعمال ہو تو بس اس جملے اسمیہ کے اندر ہمیں آخر میں یا پھر کہیں بھی جو ہمیں خبر نظر آ رہی ہے وہ خبر اگر نصب میں نظر آئے تو سمجھ جائے شروع میں ماں والا جو ہے وہ نافیہ والا ماں ہے. لیکن اگر اس جملے کے شروع میں ماں استعمال ہوا اور جملے کے اندر کوئی بھی تبدیلی واقع نہیں ہو, اس کی بنا سے نصب میں نظر کوئی نہیں نظر آ رہا یا اس کی کوئی اور وجہ نظر میں آ رہی ہے تو وہ آپ سمجھ جائے وہ اسماء استفہام والی ماں ہے. ٹھیک ہے جی. 2 نمبر والا کون کون واقف ہے اس سے؟ جی من, کون کون واقف ہے؟ من انگلش میں ہو کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور اردو میں کون کے معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ جی انگلش میں ہو کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. جی کون؟ آپ سے سوال ہے من انتا, من انتا. اگر لڑکی سے سوال ہوا چلے لڑکی والا بھی لے لے, دونوں لے لیتے. من انتا من انتی. انتی منتن کیا بولی؟ انتی بنتن. آپ سے سوال ہو رہا ہے, آپ میرے کو جواب دے رہے ہیں, میرے کو بتا رہے بنتن, میں لڑکی ہوں؟ میں سوال کے نام سے ہاں انا من, ہاں مجھے لڑکی بنا دی. نہیں کہہ سکتے کیونکہ نکرا آئے گا ہمارا. انا بنتی کیسے آئے گا؟ نہیں انا بنتی بھی نہیں ہوگا. کیسے ہوگا انا بنتی؟ بنتی بھی نہیں ہوگا, میری بیٹی ہوگا نا اس کا مطلب. وہ تو یہ جا رہا نا وہ. ہاں میں بنتی کا مطلب میرا بیٹی ہوتا ہے. ہاں وہ تو مرکب اضافی بن گیا نا, بنتی میں نے میری بیٹی. انا بنتن, انا معرفہ آئے گا, بنتن نکرا آئے گا. سوری یہاں سوال نہیں آئے گا. انا بنتن. مذہب کے بارے میں اگر آپ سے سوال ہو جائے تو آپ سے سوال ہوا من انتی, تو آپ کیا کہیں گے؟ مذہب کو اگر آپ ریپرزینٹ کریں گے, اپنے دین کو پریزنٹ کریں گے تو کیا کہیں گے؟ جی من انتی. تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ انا مسلمتن. اب کہیں جا کر کے انا مسلمون نہیں کہہ دیجیے گا. لڑکیاں جا کر کے انا مسلمون, اتنا اب کم سے کم کامن سینس ہوگی آپ کو. اب اتنا تمیز کم از کم اپنا سیکھ جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے اچھا ہاں یہ ہو گیا. اب آتے ہیں ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف. بہت بڑی حقیقت اس طرح سے بول رہے ہیں ہم کہ قرآن مجید نے ایک آیت میں یہ بات اعلان کر دیا, کلو نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے, مرنا ہے ہمیں سب کو. سب کو معلوم مرنا ہے لیکن تیاری کچھ نہیں. معلوم ہے سب کو لیکن تیاری کچھ نہیں ہے. اللہ رحم کرے ہم پہ. معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, جامع ترمذی کی روایت ہے, وہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور آپ تھوڑا سا انالائز کرنے کی کوشش کرنا. ٹھیک ہے 4753. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک انصاری صحابی تھے, ان کی جب وفات ہوئی تو ان کی قبر کھودی جب جا رہی تھی تو قبر کھودتے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور زمین میں خورید رہے تھے. وجالا ینکتو فی الارض, زمین کو کھود رہے تھے ایک لکڑی کے ذریعہ. اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کہتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گھیرے ہوئے تھے, حولہ نہیں ان کو گھیرے ہوئے تھے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وہاں پر کچھ نصیحتیں کی
उन नसीहतों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमें पनाह मांगने को कहा कि अजाब कब्र से पनाह मांगा करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां गमगीन थे और परेशान थे, और उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम ने उम्मत को ये बात बताई कि खबर को देख करके हमेशा अल्लाह की मतलब अजाब कब्र से पनाह मांगा करो। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बड़ा प्यारा जुमला है, कोशिश करें इसको समझने का। मैं पढ़ रहा हूं, वो लाइन पढ़ दो। मैं कहां गया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, काला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब वो बंदा कब्र में दाखिल कर दिया जाता है, फिर वो वापस जब लौट कर जाने लगते हैं, जो उनको कब्र में दफनाने वाले लोग रहते हैं वो जाने लगते हैं, तो उनकी कब्र की आहट को वो यानी चलने की आहट को वो सुनता है। कब्र की चलने वाले मैंने दफनाने वाले को वो जो चला जाता है कब्र वाला, उसकी चप्पल की आवाज को सुनता है, कदमों की आहट को सुनता है। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फिर उसके पास आता है और कहता है, काला कहां गया? वयाती ही मलाकानी, वयाती ही, और उसके पास आते हैं मलाकानी। क्या है जी ये? मलाकानी, दो फरिश्ते। मलाकानी, मलाकुन मलाकानी, दो फरिश्तों का नाम क्या है जी? मुनकर नकीर। हमें बचपन में बताया गया कि मुनकर नकीर एक ही फरिश्ते का नाम था, असल में दो अलग अलग फरिश्ते हैं। और उसका फयूज लिसानी ही, फयूज लिसानी ही क्या माना हो रहा जी? थोड़ा सा बताए ना, जलसा से नजर आ रहा ना। फिर वो दोनों उसको बैठाते हैं, फयकूलानी, ये फेल है लेकिन आपको कम से कम आनी की आवाज नजर आ रही तो आपको समझ में आ रहा है मुसन्ना की बात हो रही है। फयकूलानी, फिर वो दोनों कहते हैं, लहू, लहू उससे, लहू जार मजरूर उससे सवाल होता है, मा दीनू का, मा दीनू का। अच्छा, ये दीनू का कौन सा मुरक्कब है जी? मुरक्कब इजाफी। हाँ, अब देखिए यहाँ पे ना एक बात मैं आपको बताता चलो, इंटरेस्टिंग पॉइंट। कुरान मजीद और अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सरियत जो है मुजक्कर के साथ खिताब करता है। इसका मतलब ये नहीं है मुअन्नस खिताब नहीं है। मा दीनू का मतलब ये ना समझ ले कोई कि लड़की से सवाल होना ही नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा दीनू की कहा है ही नहीं, मा दीनू का कहा है तो सवाल तो मुजक्कर से ही होगा, ऐसा नहीं है। असल में खुसूसी तौर पर मुजक्कर ही खिताब होता है, लेकिन उसमें मुअन्नस भी शामिल होते हैं। किसकी जानिब से आवाज हो रही है? थोड़ा म्यूट कर ले, ठीक है ना। तो वहां जब तक कि मुस्तस्ना ना हो जाए औरतें, तब तक कि उसमें मुजक्कर और मुअन्नस दोनों शामिल होती है। तो सवाल होगा जी, मां सवाल होगा, मां दीनू का, मां दीनू का भी सवाल आता है, ठीक है ना। तो मां दीनू का मैं इसलिए पहले ले रहा हूं क्योंकि हमने मां को पहले पढ़ा है, जबकि सवाल मन रब्बू का होगा, भी पाएंगे उसमें। सवाल ये होगा मैं बता रहा था विशु के पहला असमा हुआ, तो मां दीनू का। तो सवाल क्या जुमला का तर्जुमा होगा जी हम लोग का? तेरा दीन क्या है, तेरा दीन क्या है। हाँ, तेरा दीन क्या है। तो जो मोमिन होगा वो जवाब क्या देगा? वो जवाब देगा दीनियल इस्लामू, दीनियल इस्लामू, दीनियल इस्लामू। अल इस्लामू कहा गया ना, अल इस्लामू का लफ्ज इस्तेमाल है। दीनियल, देखिए या मुतकल्लिम के ऊपर ना दो इस्तेमाल होते हैं, एक सुकून भी इस्तेमाल होता है और जबर भी इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पे जबर के साथ मिला करके आगे में पढ़ाया गया क्योंकि अल को पढ़ना भी है ना, जाहिर बात है। तो अल को पढ़ना इसलिए जबर देकर दीनियल इस्लामू, मेरा दीन इस्लाम है। अच्छा, उससे पहले अब शुरुआत में क्या सवाल होगा? मन, यहां लिख देता हूं मैं, असल में मरफू नहीं है, ये नसब नहीं है, ये या मुतकल्लिम है। मेरा 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 दीन, मेरा दीन, ये या मुतकल्लिम है। यहाँ कभी जज्म के साथ पे आता है और जबर के साथ आता है। यहाँ जबर के साथ हदीस के अंदर आया हुआ दीनी अल इस्लाम, हम दीनी इस्लाम भी पढ़ सकते हैं, दीनी अल इस्लाम या दीनी इस्लाम, ठीक है ना। तो
دونوں پڑھ سکتے ہیں، لیکن حدیث کے اندر جو لفظ آیا ہوا نا دینی الاسلام وہ آیا ہوا جی، ٹھیک ہے نا، یہ ہے متکلم ہے، نسب نہیں ہے، یہ زبر دیکھ کر نسب نہ سمجھ لے۔ من ربو کا، تیرا رب کون ہے، یہ سوال ہوگا نا جی، تو سوال کا جواب کیا ہوگا جی؟ دیکھیں یہاں بھی ربی اللہ آیا ہوا جی، ربی اللہ، من ربو کا ہوتا ہے اصل میں، یہاں پہ جزم دے کے پڑھا جاتا ہے، اس کو شد دے کے پڑھا جاتا ہے، سوری جزم نہیں، شد دے کر پڑھا جاتا ہے، من ربو کا پڑھا جاتا ہے، من ربو کا بھی پڑھ سکتے ہیں، اصل میں فلوئنٹ لانے کے لیے من ربو کا پڑھ دیتے ہیں، نون پہ جو جزم ہے نا، سکون ہے نا، اس کو حذف کر دیتے ہیں، اور را پہ شد کیا بولتے اس کو یار، شد دے کر کے اس کو ملا کر کے پڑھ دیتے ہیں، ہاں تسدید دے کر کے اس کو ملا کر پڑھ دیتے ہیں، من ربو کا پڑھ دیتے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے نا۔ تو سوال ہوگا، پہلا سوال من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو جو مومن ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے، جو مومن ہوگا وہ جواب دے گا ربی اللہ۔ اچھا مزے کی بات ہے نا، اللہ نے قبر کے اندر رب کا تعارف پوچھا، اور کامن ایک چیز تو آپ کو نظر آئے گی، جب ایک انسان قرآن مجید کو کھولتا ہے تو سب سے پہلا تعارف بھی اپنا رب العالمین اپنے ساتھ رب کے ساتھ کرواتا ہے، یعنی جس چیز کا تعریف سب سے پہلا معنی کیا گیا نا کہ اللہ رب العالمین نے اپنا تعارف رب العالمین کے ساتھ کروایا، مرنے کے بعد سب سے پہلا سوال بھی تمہارے اندر یہی ہونے والا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا مسلم قوم جو ہے وہ تو قرآن مجید کے پہلے حرف سے، پہلے اسم سے، پہلے مطلب کیا بولو جملے سے، اس کا معنی سے واقف نہیں ہے، تو کیا خیال ہے کہ ایسا بندہ وہ جواب دے پائے گا جی؟ اپنے رب کو وہ رب مانتا بھی ہے کہ نہیں مانتا وہ کہ نہیں؟ اچھا مزے کی بات بتاؤں آپ کو، یہ ربوکا کا معنی اس لیے لیا گیا ہو کہ جو مشرکین مکہ تھے نا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بھی وہ اللہ سے واقف تھے، اللہ کو وہ خالق مانتے تھے، وہ رب نہیں مانتے تھے، وہ لوگ اللہ کو وہ خالق تو مانتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے نا قرآن مجید میں، آتا نا کہ جب ان سے پوچھا جائے من خلق السماوات والارض، کس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، دیکھیں وہاں بھی ہے من آیا، من کے معنی میں آیا، من کون ہے جو خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو وہ یقیناً ضرور کہیں گے کہ اللہ اس کے علاوہ تو کوئی ہے ہی نہیں، یعنی وہ مانتے تھے لیکن وہ رب نہیں مانتے تھے، اسی لیے سوال سب سے پہلے رب کے بارے میں آئے گا، اور ہم سے بھی یہی معاملہ ہونے والا۔ ہمارے ذہنوں میں جو معیارات کیا بیٹھے ہوئے، سوچ یہی بیٹھے ہوئے نا کہ ہمیں پالنے والا کون ہے، ہمارے ماں باپ ہے، ہمارا کام کاج ہے، ہمارا دکانداری ہے، یہی نہ کہتا بھیا میرا دکانداری کی وجہ سے پیٹ چل رہا ہے، میرا بزنس کی وجہ سے میرا پیٹ چل رہا ہے۔ اگر یہ تصورات کے ساتھ اگر آپ مر گئے تو واللہ ہی آپ اس کا جواب نہیں دے پائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اگر کسی کا تصور یہ ہے کہ میرا جاب جو ہے وہ مجھے پال رہا ہے تو واللہ ہی آپ اس کا جواب نہیں دے پائیں گے۔ اچھا ابھی من میں بہت زبردست ایک سوچ اٹھ رہا ہوگا، اب تو ہمیں گرامٹیکلی جواب آ گیا ہے، اب تو ہمیں پکا جواب دینا ہی دینا ہے، کیا وہ دے پائیں گے؟ یعنی گرامر بھی ہمیں آ گیا، اس وقت ہم رکھتے تھے لیکن اب الحمدللہ گرامٹیکلی انالائز کر رہے ہیں کہ ربی اللہ کیوں آ رہا، الدین الاسلام کیوں آ رہا۔ تو کیا خیال ہے؟ ابو جہل کو بھی عربی آتی تھی جی بہت زیادہ، ابو جہل کو بہت عربی اچھی آتی تھی، اس کو تو گرامر اور اچھی آتی تھی، کیا خیال ہے وہ جواب دے پائے گا اس کا؟ نہیں آئے گا۔ تیسرا سوال ہوگا جی، تیسرے سوال کے بارے میں مختلف احادیثوں کے اندر مختلف جملے استعمال ہوئے، آسان سا جو جملہ استعمال ہوا ہے من نبیو کا، من رسولو کا، من نبیو کا بھی آیا ہوا، ٹھیک ہے۔ تیرا نبی کون ہے؟ من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ تو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جانتا ہوگا، میں مزے کی بات بتاؤں آپ کو، ایک اپنا پریکٹیکل ایکسپیرینس بتا رہا ہوں، ایک بندہ تھا میرا دوست کا، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، تو جب نپور شرما نے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں جب گستاخی کی تھی تو کلکتہ کے اندر ہنگامہ شروع ہوا تھا، اور پھر وہ جب میں گیا تو مجھے بولا کہ سرفراز بھائی ایک دم آج توڑ پھوڑ کرنا ہے، ہم بولے واہ ماشاءاللہ زبردست۔ میں بولا کہ جس نبی کے ہم امت ہے، جن کے نام کی توہین ہوئی، ان کا نام کیا بتاؤ؟ واللہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نہیں جانتا تھا، اور یہ میں صرف ایک کے بارے میں نہیں بتا رہا ہوں، آپ اپنے ارد گرد تلاش کریں لوگوں کو، آپ اپنے ارد گرد تلاش کریں لوگوں کو جو اپنے آپ کو تو فخر سے مسلمان کہتے ہیں، جب ان سے سوال کر لو کہ آپ کے نبی کا نام کیا، تو اپنے نبی کا نام تک نہیں جانتے یار۔ یہ امت مسلمہ کا حال ہے جی۔ کیا بولے؟ نہیں بتا پائیں گے،
یہ معاملہ ہے. اب جس کو اپنے نبی کا نام نہیں پتا ہوگا کیا اس سے سوال ہوگا من نبیوں کی طرح نبی کون ہے وہ کیا بتا پائے گا حقیقت میں؟ جس نے اپنے نبی کو پہچانا نہیں، جس نے اپنے نبی کو پڑھا نہیں، جس نے اپنے نبی کی سیرت تک کو نہیں پڑھا، نام تک نہیں پتا، وہ کیا معلوم کرے گا؟ تو واقعی جس نے اپنے نبی کی سیرتوں کو پڑھا ہوگا، اور اس کے مزے کی بات یہ نا کہ وہ حدیث کے آگے میں سوال ہوتا ہے. فرشتے جب یہ 3 سوالوں کے جواب وہ دے دیتا ہے تو اس سے سوال دوسرا ہوگا کہ تیسرا چوتھا سوال ہوگا کہ تجھے یہ سوالوں کا جواب یہ سوالوں کے جوابات تجھے کہاں سے معلوم چل رہے ہیں؟ تو وہ کہے گا میں نے اللہ کی کتاب پڑھا تھا اور صدق تھا، میں نے اس کو تصدیق کی تھی، میں نے اس کی تصدیق کی تھی، تب جا کر کے مجھے سوالوں کا جواب معلوم چلے گا. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم قرآن مجید کو سمجھیں گے نہیں تو سوالوں کا جواب کہاں سے دیں گے؟ مسئلہ یہی ہے. 3 سوالوں کے جوابات اس وقت معلوم چلے گا جب ہم قرآن مجید کو کم از کم سمجھے، ٹھیک ہے نا. اور ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید سے سمجھنے کے لیے گھنٹے بھر کبھی وقت نہیں نکال پاتے. مسئلہ یہ ہے. ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں. دوسرا ہو گیا. تیسرا اسماء استفہام کی طرف چلتے جی. پڑھا وقت اتنے جلدی جلا جاتا ہے یار. تیسرا جی بہت زبردست ہے. جب کسی کو عربی بولنے کی بیماری چڑھتی ہے نا تو وہ یہ لفظ ضرور نکالتا ہے. ہر کوئی واقف ہے جی. کیفا یہ تو تگڑا بولتا ہے. اس کو عربی اردو میں کیسا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جی، کیسا. اور انگلش میں ہاؤ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ہاؤ کیسے؟ میں سوال آپ سے کسی نے پوچھ لیا کیفا حالو کی، اگر آپ سے سوال ہوا اور مجھ سے سوال ہوا تو حالو کا. کیفا حالو کا کیا جواب دیں گے جس پر ہم کیفا حالو کا یا کیفا حالو کی؟ الحمدللہ پہلا بولا کرے الحمدللہ انا بخیرین. اور اگر خیریت سے نہ ہو تو کیا کہیں گے؟ خیریت سے نہیں ہے. چلے ماشاءاللہ، چلے ٹھیک ہے. ہاں کیفا حالو کا، کیفا حالو کی، کیفا حالکم. ٹھیک ہے آسان ہے. کیفا کا معنی آپ کو سمجھ میں آتا ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں، یہ تو سب کو رٹا ہوا ہے عربی کے اندر. کیفا حالو کا کیسے ہو تم جی. چوتھا میں چلتے ہیں جی. چوتھا بہت امپورٹنٹ ہے. اینا. ما انا بخیر، بس ہو گیا نا. انا فی مرض، ما انا بخیر، انا فی مرض، میں بیمار ہوں، میں مریض ہوں. ٹھیک ہے نا. اینا کا معنی کیا ہوتا ہے جی؟ اینا کا معنی اردو میں ہوتا ہے کہاں، اور انگلش میں جی ویئر. یہ جملہ میں استعمال ہوتا ہے. اینا انتا، تم کہاں ہو جی. اینا انتا. اور آپ نے اگر سوال کر لیا لڑکی سے اینا انتی تو آپ کیا بولیں گے جی؟ اینا انتی، کہاں ہے ابھی آپ جی؟ سوال اور آپ سے اینا انتی. انا فی الفصلی، زبردست، میں کلاس میں ہوں. اور حقیقی میں کہاں ہیں آپ؟ ابھی تو آپ ایک بول سکتے نا ڈیجیٹل کلاسز میں ہیں آپ. ہاں فی البیت تھی. انا فی البھوپالی، ہاں انا فی البھوپالی. ٹھیک ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، اور عقیدے کے اندر لازم، ایک مسلمان کے اندر یہ عقیدہ لازم ہونا چاہیے. ایک مشہور حدیث آتی ہے، صحیحین کی روایت ہے، جس میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لونڈی کو لایا گیا تھا اور اس کو آزاد کرنے کے چاہت رکھتے تھے اس کے غلام. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے سوال کیا کہ کیا تم نے اسے سوال کیا کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں؟ یہ جانچ کیا. انہوں نے کہا میں نے تو یہ چیزیں نہیں دیکھی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اس کو لایا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پہلا سوال ایمان کی ٹیسٹ کے لیے، یہ سوال ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا این اللہ، کیا ہے ہمارا عقیدہ جی؟ اس لونڈی نے جواب کیا دیا؟ اس نے جواب دیا فی السماء، آسمانوں میں ہے. اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، پھر ثم استوى، کس کو یاد ہے؟ ثم استوى علی العرش. اللہ عرش پر مستوی ہے جیسے کہ اس کی شان کے لائق ہے. کیفیت مجہول ہے، سوال کرنا بدعت ہے.
یہ عقیدہ ہر ایک مسلمان کے اندر ہونا چاہیے، اور یہ مومن کی پہچان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مومنات کی مطلب اس کی مسلمان ہونے کی پہچان پر یہ سوال کیا، دو سوال، عین اللہ، ما انا، میں کون ہوں، ما انا، میں کون ہوں، ما انا، من انا، سوری ما انا نہیں میں کیا ہوں، من انا، اس سے سوال ہوا، دوسرا سوال ہوتا من انا، من انا، اس سے جوانی انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہے۔ لہذا آئینہ کا معنی جو ہوتا ہے وہ کیا معنی میں آتا جی؟ ہاں، قرآن مجید سے ایک ایگزامپل لیتے ہیں ہم، کیا بول رہے ہیں؟ ہاں، سورۃ القیامہ کے اندر ایک آیت ہے، سورۃ نمبر 10، اس میں بڑا پیارا جملہ آیا ہوا ہے، بڑا پیارا، بڑا خطرناک جملہ ہے، آتا ہے وَيَقُولُ الْإِنسَانُ، انسان کہیں گے، کب کہیں گے جی؟ آخرت کے ٹائم، یومئذ، آج کے دن، این المفر، بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ این المفر، آگے جملہ اللہ رب العالمین کہتا ہے جواب کے طور پر کلا، ہرگز نہیں۔ یہ بڑا ڈینجرس جملہ ہے، کلا کا جو استعمال ہوتا ہے نا، اس کا جو ایکسپریشن ہے نا بہت ڈینجرس ہے، کلا، ہرگز نہیں، لا وزرا، دیکھیں لا وزرا کون سا جی؟ کون سا لا نفی ہے جی؟ لا وزرا، کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے، کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے، الی ربک یومئذ مستقر، کہ آج تیرے پروردگار ہی کی طرف قرار گاہ، یعنی اسی کے طرف تیرے رب کے پاس ہے۔ الی ربک کیا ہے جی؟ الی ربک کون بتائے گا؟ الی ربک کون سا مرکب ہے؟ جار مجرور، جار مجرور، الا جار مجرور، ربی کا جو ہے نا وہ اگر نارمل بلا الا کا پڑھتے تو ربو کا ہوتا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، چلتے ہیں جی، آتے ہیں 5واں نمبر پہ۔ نہیں، اصل میں شروع میں اگر حرف جر لگا ہوا رہتا ہے نا نمبر جی، تو حرف، اس سے بھی واقف ہے لوگ، آپ لوگ پڑھتے ہیں جان جائیں گے۔ متا، متا کا مطلب ہوتا کب، دو آنے معنی میں آتا ہے، متا کا معنی دو معنی میں آتا ہے جی، متا دو طرح کے آتے ہیں، دیکھیے کیا میں آتا ہے، کیا بول رہے، کب کے معنی میں آتا ہے، وین، وین، اور اس کے ایکویلنٹ عربی میں ایک اور لفظ آتا ہے، وہ آتا ہے ایانا، 6 نمبر بھی لکھ لیں ایک ساتھ ہی، ایانا، یہ بھی کب کے معنی میں ہی آتا ہے، یہ بھی کب کے معنی میں آتا ہے۔ متا کب، متا حاضل وادو، وہ سوال کرتے ہیں، وہ جمال میں سوال کرتے ہیں نا کہ متا کٹ کیوں جا اللہ عالم ہیں، وہ لوگ سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، وہ لوگ کہتے ہیں کہ وعدے کا دن کب ہے، هَذَا الْوَعْدُ، یہ جو وعدے کا دن ہے کب ہے، مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، ٹھیک ہے نا۔ اور ایانا کا استعمال قرآن مجید کے اندر جب استعمال ہوا ہے وہاں پہ بھی استعمال، میں بتا دوں آپ کو، ایانا یوم یوم القیامت، قیامت کا دن کب ہے، لگ رہا ہے دیکھ ایک دم آسان ہے، کچھ نہیں ہے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ متا کا مطلب ہوتا ہے کب کے معنی میں آتا، قرآن مجید میں آتا ہے، سورۃ الملک کے اندر آتا ہے یقولون متی ھذا الوعد، وہ لوگ کہتے ہیں یعنی سوال کرتے ہیں متی ھذا الوعد، جس کا تم وعدہ کرتے ہو وہ دن کب آئے گا۔ اچھا، یہ سوال کرنے کا مقصد بھی ان کا پیچھے کیا ہوتا تھا کہ وہ تیاری کرے، اصل میں وہ تنزیہ کرتے تھے سوال، کہ یہ اتنی دن سے تم کہانی ہمیں بتا رہے ہو کہ جو عذاب آ جائے گا، عذاب آ جائے گا، یہ کب آئے گا، ٹھیک ہے نا، متی ھذا الوعد، وہ وعدے کا دن کب آئے گا، اور ایانا یوم القیامتی، کہ وہ قیامت کا دن کب آنے والا ہے، ٹھیک ہے جی۔ 5واں اور 6واں ہو گیا، اور 4 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور کچھ سوال کرنا اس پر، کوئی اسپیشل سوال، کوئی ہونا بھی نہیں چاہیے نا۔
جی 7واں نمبر آئیں گے. 7واں نمبر میں بس ایک بات آپ جان لیں کہ ایون، دیکھیں یہاں پہ تنوین آ گیا جی. میں نے بتایا تھا نا کہ اسماء استفہام جو ہے نا اکثر وہ بیشتر جو ہے وہ مبنی ہے. ایک آپ کو نظر آ گیا یہ مورب ہے جی، اور مورب کے اندر بھی منصرف اسماء ہے. تنوین نظر آ رہی ہے آپ کو؟ منصرف اور غیر منصرف کا فرق یاد ہے نا؟ منصرف اور غیر منصرف کا فرق یاد ہے؟ کیا فرق ہے منصرف اور غیر منصرف میں؟ ہاں تنوین میں نہیں ہوتی ہے. الحمدللہ، اللہ کا شکر یاد ہے آپ لوگوں کو. ایون، ایون کا معنی ہوتا ہے وچ ون، انگلش میں کون سی، کون سی، اور انگلش میں ہوگا جی وچ ون. اچھا ایک بات جان لیجیے، یہ ہمیشہ ایون جو ہے نا جی، یہ ہمیشہ جملہ کے اندر مضاف بن کر آئے گا، اسم بن کر آئے گا، لیکن ہمیشہ یہ مضاف بن کر آئے گا، لہٰذا اس پر تنوین نہیں آئے گی اور الف لام نہیں آئے گی. میں اگر آپ کو مثال کے طور پر آپ کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں، آپ سے سوال کسی نے کر لیا، خصوصی طور پر سیدہ سے اگر کسی نے سوال کر لیا کہ جو کتابیں پڑھ رہی ہے وہ، اس سے سوال ہو گیا ایو کتابن، ایو کتابن ہاذا، سوال ہو گیا ایو کتابن ہاذا. دیکھیں یہ مضاف بن کر آ رہا ہے، کتابن حالت جر میں نکرہ لے کر آیا ہوا ہے. کون سی کتاب ہے یہ؟ کون سی کتاب ہے یہ؟ ایو کتابن ہاذا، یہ کون سی کتاب ہے؟ تو سیرت کی کتاب پڑھ رہی ہے تو کیا بولے گی جب ہم؟ ہاذی ہی، ہاذا کتاب سیرتی، کتاب السیرتی، ہاذا کتاب السیرتی، ہاذا کتاب السیرتی. ٹھیک ہے. ایون قرآن مجید کے اندر بہت مشہور آیت ہے، سورۃ الرحمن کے اندر آیا ہوا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون کون سی رحمت کو نہیں جھٹلاؤ گے تم. وہاں بھی ایون کا صیغہ استعمال ہوا. ٹھیک ہے نا جی، بہت مشہور ہے وہ. کون کون سی نعمت کو جھٹلائے گے، کون سی، وچ ون. ایو کتاب ہاذا، ایک ایک مثال لیتے ہیں، باقی اپنے خود سے پریکٹس کریں آپ. ٹھیک ہے نا. 8 نمبر آتا ہے جی. 8 نمبر میں، 8 نمبر میں آئے گا جی آپ کا مشہور ہے انا، شاید واقف نہیں ہوں گے. انا نہیں، حروف ناصبہ نہیں ہے یہ، وہ انا ہے، وہ انا ایک انا، یہ والا انا ہے، یہ انا ہے، یہ انا دوسرا ہے جی. ہاں یہ انا کا معنی ہوتا ہے کہاں سے، کہاں سے. یہ انا کا معنی ہوتا ہے کہاں سے. اصل میں یہ کیا، یہ 2 حروف کا مجموعہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. کہاں سے، فرام ویئر، فرام ویئر سے آتا ہے. یہ اصل میں نا 2 مجموعہ جی، من اور اینا کا 2 مجموعہ جی. من اینا، اینا کا مطلب کیا ہوتا ہے جی، بھی پڑھا ہم نے نا، کہاں سے. من کیا جی، من کیا ہے، ہاں کہاں سے، کہاں. اب اتنا لمبا بولنے کی ضرورت نہیں، انہوں نے ایک نیا لفظ نکال دیا انا. حضرت مریم علیہ السلام جب محراب میں بیٹھی ہوئی تھی اور دروازے باہر سے بند کر کے جاتے تھے زکریا علیہ السلام، اور جب وہ گھر آئے تو انہوں نے دروازہ کھولا اور دیکھا. کچھ بول رہی ہیں آپ؟ جی دیکھیں، جب محراب میں داخل ہوا انہوں نے، اور زکریا علیہ السلام نے جب محراب میں داخل ہو کر کے دیکھا بے موسمی پھل تھے، تو انہوں نے کہا انا لکی ہاذا، تیرے لیے یہ کہاں سے آیا. انا لکی ہاذا، تیرے لیے یہ کہاں سے آیا. تو مریم علیہ السلام نے جواب دیا ہاذا من عند اللہ، یہ اللہ کی جانب سے. صحیح ہے نا جی. یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ لفظ آ گیا انا لکی ہاذا. اسی سورۃ المریم کی جب شروع میں پڑھیے گا نا، تو وہاں بھی جب زکریا علیہ السلام نے جب، بڑا پیارا جملہ آتا ہے، اگر یاد ہے اگر عادل بھائی کو سورۃ المریم، تو ایک بار پڑھ کے سنا دے، میرے کو تو یاد نہیں ہے. جی جی بولیے. ہاں یا کے ساتھ ہے، ہاں ہاں یا کے ساتھ ہے، یا کے ساتھ پہ نون پہ کھڑی زبر، کھڑی زبر کے ساتھ آتا ہے. ٹھیک ہے نا.
تو وہاں جب آتا ہے نا کہ وہ ازنادا زکریا خفیہ، جب زکریا نے دعا کرتے تھے وہ چھپ کے، اور جب دعا مانگا انہوں نے اپنا پریشانی بتائی، پہلے وضاحت کی کہ میں تو بڑھاپا میں میری بیوی بانجھ ہے، اور میں تو بڑھاپے کی وجہ سے میرے سر پہ بال سفید ہو گئے، تو لیکن تجھے مانگ کر میں کبھی غافل نہیں ہوں. یہ طاقت تھی ان کو معلوم تھا کہ میرے یہاں اولاد نہیں ہوگی، لیکن امید تھا کہ میں اپنے رب سے جب مانگا ہوں نا تو مجھے دے گا ہی دے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک دعا کے اندر یہ ایک پاور رکھنی چاہیے، ایک یقین رکھنی چاہیے. تو انہوں نے جب دعا مانگی، اور دعا مانگنے کے بعد جب ان کی دعا قبول ہو گئی، ٹھیک ہے نا، اور اللہ نے کہا کہ اللہ نے بشارت دی تمہیں ایک نام جس کا نام ہے یحییٰ. ٹھیک ہے نا، وہ میرا ذہن سے میرا حافظے میں نہیں ہے، وہ قرآن کی آیت اتنی پیاری ہے نا، اتنا بہترین طریقے سے اس کو بیان اللہ رب العالمین نے کیا نا. سورہ آل عمران نہیں جی، سورۃ المریم ہے وہ، سورۃ المریم. میرا فون میری وائف لے کر گئے تو پڑھ کے سناتا آپ کو. عادل بھائی کو یاد ہوگا نا، سورۃ المریم ہے وہ. ذکر اسم کا رب، نہیں وَنُبَشِّرُوكَ بِغُلَامٍ اسمُ یحییٰ، وَنُبَشِّرُوكَ بِغُلَامٍ. یہ آیت پڑھیے ذرا. پڑھے تو میں بول رہا. ہاں اچھا چھوڑے، کوئی بات نہیں، آپ پڑھے، وہاں پر آئے گا نا. وہاں بھی جب انہوں نے جب اللہ رب العالمین نے ان کو بشارت دی، ٹھیک ہے نا، نبشروک بغلام اسم یحییٰ، کہ ہم نے ان کو بشارت دی جس کا نام ہو یحییٰ. ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے بھی وہی سوال کیا، انا، یعنی کہاں سے، میرے یہاں کہاں سے لڑکا ہوگا، میرے یہاں کہاں سے لڑکا، میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے. تو اللہ رب نے کذالک، یہ ہوگا، کذالک یہ تو ہوگا ہی، کیونکہ تیرے رب نے یہ بات کی ہے. تو بڑا پیارا جملہ وہاں پہ میرے ذہن سے بھی نکل رہا ہے. خیر کوئی مسئلہ نہیں. انا کا معنی آپ یاد کر لیں، جب قرآن مجید میں انا کا معنی آئے گا تو وہ کہاں سے معنی میں آئے گا. ٹھیک ہے، چلے مختصر کرتے فٹافٹ. نہیں سب غلط پڑھ رہا ہے یار. ہاں انا لکی حاضر تو وہ شروع میں آ رہا، وہ تو بعد میں آ رہا. ماشاء اللہ جی. 9 نمبر آتے ہیں، انا کا کلیئر ہو گیا. اب آتے نہیں بس کافی ہے. کم، یہ کم کا معنی جو ہوتا ہے کتنا کے معنی میں، نیٹ ورک ایشو ہوگی شاید غالباً کسی وجہ سے، کوئی مسئلہ نہیں جی. یہ کتنا کے معنی میں آتا ہے جی، ہاؤ مچ، ہاؤ مچ کے معنی میں آتا ہے، کتنا کے معنی میں آتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے نا جب، ایک منٹ رکے میں کٹ کر کے واپس سے جوائن ہوتا ہوں. مطلب ہوتا ہے ہاؤ مچ. عزیر علیہ السلام کے بارے میں جب قرآن، دکھ جائے گا. اب کیا کر سکتے ہیں، نیٹ ورک ایشو ہے، یہ جیو والے کیا کرتے پریشان کر رہے ہیں. ہاں تو عزیر علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین نے ان کو موت دے دی، اور جب اس کو زندہ کیا اللہ رب العالمین نے، ان سے بھی سوال ہو کب لبستہ، کم لبستہ، فعل ہے یہ شروع میں، کم لبستہ، کم لبستہ، ہاں کتنے دن تک، ہاؤ مچ کتنے دن تک سوئے رہے. تو انہوں نے کہا ایک دن یا اس سے کم دن. ٹھیک ہے نا. تو ایک ہی مثال لیتے ہیں کم کا معنی. اچھا اب مسئلہ یہ ہو جائے گا، آپ لوگوں کو معلوم چل گیا کم کا مطلب ہوتا ہاؤ مچ. اب آپ کسی دکان پر گئے کچھ سامان خریدنے کے لیے، اس نے بولا کہ بھیا 100 روپیہ، باجی 100 روپیہ. تو آپ نے اس کو عربی میں بولا کم، سوال کیا آپ نے کم، تو بولے گا نا باجی کم نہیں ہوگا. وہ کم کا مطلب ہمارا کم سمجھنا شروع کر دے گا وہ. ٹھیک ہے نا. تو وہاں جا کر کم سے کم یار استعمال نہ کرے، کم استعمال نہ کرے. وہ سوچے کہ کم کرنے کے معنی میں آ رہا ہے، جبکہ اس کا معنی یہ ہو رہا ہے ہاؤ مچ کے معنی میں. آپ سوال کر رہے ہیں اس سے، لیکن کوئی عربی اگر کوئی یہاں پہ آپ کو سوال کر لیا تو کم. اگر آپ نے کسی چیز کے بارے میں آپ کو سوال کرنا ہے کہ یہ کتنے کا ہے، تو کیا ہو جائے گا جی، کوئی بنائے، یہ کتنے کا ہے، یہ کتنا، کم آگا. اور ایک لفظ جو ہمیشہ استعمال کرتے ہیں ہم کسی بھی دکاندار کے لیے، بھیا کم، کم ہادا آخی، کم ہادا یا آخی، یا کم ہادا آخی، اے میرے بھائی یہ کتنے کا ہے نا. اب سامان بھی خریدی کریے گا تو عربی میں کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا جی. اچھا 10واں نمبر پہ آتے ہیں فٹافٹ، اس کے بعد ختم کرتے ہیں. آخری ہے
आसान है। लिमा क्यों के माने में आता है, वाई क्यों के माने में आता है, ठीक है जी। लिमा, लिमा कुरान मजीद में आता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगों जो ईमान लाए हो, लिमा तक़ूलूना, लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलूना, तुम ऐसी बातें क्यों करते हो जो तुम करते नहीं हो। लिमा तक़ूलूना, ठीक है ना जी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना, तुम लोग क्यों ऐसी बातें करते हो, वमा तफ़अलूना, जो तुम करते नहीं हो। ठीक है, ये लास्ट था। का है अब कोई सवाल है? 10 में से 10 करवा दिया हमने। कोई सवाल है तो फटाफट कर ले, फिर इंशाल्लाह इख्तिताम करते। थक गया मैं यार। अच्छा, ये लिमा भी जो है ना, ये भी दो हरूफ का मजमुआ है। किस लिए के माने में आता है भी, किस लिए के माने में आता है। लाम हरफे जर और माँ के माने में दो मिलाकर के आता है। ये जब दो मिलता है ना आपस में तो लिमा बनता है ये, तब जाकर पता क्यों बनता है। ठीक है, असल में अस्मा इस्तिफाम और भी है, अस्मा इस्तिफाम और भी है। 10 में करवा रहा हूं आपको, 10 में बस कर दिए। आगे जाएंगे तो फिर बहुत बस ऊपर से चढ़ जाएगा, तो बेहतर 10 में करते हैं। और खुसूसी तौर पर जो कुरान मजीद में ज्यादातर इस्तेमाल हुआ है वो 10 ही इस्तेमाल हुआ। एक दो अगर आपको नजर आ जाए तो आप खुद भी तलाश कर सकते हैं इंशाअल्लाह तबारक तआला। जी, क्या पढ़ा हमने, समरी करते हैं, मेरा माथा चक्कर कर रहा। हमने ये पढ़ा कि किसी भी जुमला इस्मिया को जब हम उसमें उसको सवालिया बनाएंगे, हम उसको तो सवालिया बनाने का तरीका दो तरह से सवाल हो सकते हैं। एक सवाल ऐसा होगा जिसका जवाब हाँ या ना में आप देंगे, और एक सवाल का जवाब ऐसा होगा जिसका हाँ या ना में देना पॉसिबल नहीं होगा। जिसको जवाब सिर्फ हाँ या ना में देना है उसके लिए जुमला, उसमें उसको जुमला सवालिया बनाने के लिए हुरूफ इस्तिफहाम का इस्तेमाल होता है। और हुरूफ इस्तिफहाम दो है, आ या हल, ये दोनों का इस्तेमाल एक जैसा ही होता है। दोनों में से कोई भी इस्तेमाल करते हैं, जुमला के शुरू में लग बैठा देंगे और ये हमारा जुमला इस्मिया सवालिया बन जाएगा। ठीक है, वो सवालात जिसके जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकते, जिसको कोई सेंटेंस में हमें जवाब देना है, उसके लिए अस्मा इस्तिफहाम इस्तेमाल होते हैं। और 10 तरह के अस्मा इस्तिफहाम है। अस्मा इस्तिफहाम के अंदर जो 4 चीजों के बारे में हमें लाजिम जानना है, उसत के एतबार से वो मबनी होते, अक्सरियत मबनी होते हैं वो, ठीक है ना, इल्ला ये कि एक दो आपको नखरा नजर आ जाए, सॉरी वसत के एतबार से आपका नखरा होता है, और एराब के एतबार से मबनी होते हैं। एराब के एतबार से हाँ, एराब के अक्सरियत जो होते हैं वो मबनी होते हैं, इल्ला ये कि एक दो, जैसे अय्यून आया हमारे पास, वो मुनसरिफ हो जाते हैं, मोरब में मुनसरिफ आ जाते हैं। तीसरा हमें ये जाना कि जींस जो है ना, वो जींस का कोई तमीज नहीं करता, चाहे वो मुजक्कर के लिए इस्तेमाल करे, वो मुअन्नस के लिए एक ही इस्तेमाल होता है, कोई टेंशन नहीं। और आदत के अंदर भी कोई तमीज नहीं है, मुजक्कर वाहिद हो, मुसन्ना हो, जमा हो, किसी के लिए भी वो सबके लिए सेम इस्तेमाल होते हैं। अस्मा इस्तिफहाम 10 तरह के थे। पहला हमने पढ़ा था माँ, जो क्या के माने में आता है, मन कौन के माने में आता है जी, और क्या पढ़ा हमने, कैफा क्यों के माने में आता है। चौथा पढ़ा अईना कहाँ के माने में आता है, मता कब के माने में आता है, अय्याना कब के माने में आता है, और क्या था जी, अय्याना के बाद क्या था जी, अय्युन कौन सी माने में आते हैं, कौन सी के बारे में आता है, और आता है उसके बाद अन्ना, अन्ना का मतलब कहां से के माने में आता, कम के माना में आता है कितना, हाउ मच, कितना हो गया जी। लिमा के माने में होता है क्यों, लिमा क्यों, क्यों के माने में आता है। ठीक है, कोई सवाल? एक साथ डालूंगा मैं, एक साथ डालूंगा, थोड़ा वक्त नहीं मिल पा रहा, थोड़ी परेशानी है, इसकी वजह से इंशाल्लाह दुआ करें अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम देखते हैं, इंशाल्लाह करवाते हैं, एग्जाम करवाएंगे आपका इंशाल्लाह। बस अब हमारा जो है ना यहाँ पर इस्म का चैप्टर क्लोज्ड, अब फेल का कैरेक्टर शुरू होगा। अब वो जो शुरू होगा ना तो इंसान शुरू हो जाएगा। हाँ हाँ है ना मेरे पास पीडीएफ, पहले से तैयारी करना ठीक है इंशाल्लाह, ठीक है इंशाल्लाह भेज देंगे। बेहतर ये ना पीडीएफ से ना पढ़ा करें, अपनी नोट्स बनाया करें, इससे आप ज्यादा समझने में आसानी होगा आपको। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जी जी। हाँ, कौन सी नोट्स, किसकी नोट्स, किसकी, ग्रामर की? हाँ भेज देंगे, वो तो है ना पीडीएफ आपके पास 1 से 23 क्लास तक, 1 से 23 क्लास तक का होगा पीडीएफ आपके पास गालिबन। व आखिर दावानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मैं क्लास